بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصاب الصرف کا سبق سماعت فرمائیں۔ فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف، فعل مجہول۔ فعل معروف وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو، جیسے نصر زید، زید نے مارا۔ اور فعل مجہول وہ فعل جس کی نسبت مفعول بھی کی طرف کی گئی ہو، جیسے نصر زید، زید کی مدد کی گئی۔ مفعول بھی کی ضرورت کے اعتبار سے فعل کی دو قسم، فعل لازم، فعل متعدی۔ فعل لازم وہ فعل جسے سمجھنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو، جیسے جاء زید، زید آیا۔ فعل متعدی وہ فعل جس کا سمجھنا مفعول بھی پر موقوف ہو، جیسے نصر زید خالدا، زید نے خالد کی مدد کی۔ نفی و اثبات کے اعتبار سے بھی فعل کی دو قسمیں، فعل مثبت، فعل منفی۔ فعل مثبت وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، جیسے نصر زید، زید نے مدد کی۔ فعل منفی وہ فعل جس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جائے، جیسے ما نصر زید، زید نے مدد نہیں کی۔ یہاں سے بڑی اہم بحث، فعل کی اہم بحث کل بھی میں نے اس سے پہلے سبق میں بھی اس کی طرف توجہ دلائی تھی۔ فعل کی بحث ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ بحث ہے، اس کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے اندر بتا رہے ہیں فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ فاعل، مفعول اور فعل یہ کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیے، فاعل کہتے ہیں کہ جو فاعل وہ لفظ ہے جو کام کرنے والی ذات کو بتائے۔ فاعل وہ لفظ ہے کہ جو اس ذات کو بتائے جس نے کام کیا ہو۔ مثلا زید نے کھانا کھایا یا میں نے کھانا کھایا، تو یہاں پر لفظ زید یہ اس شخص کو بتا رہا ہے کہ جس نے کام کیا ہے۔ تو کام کرنے والی ذات کو جو لفظ بتائے وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا، تو لفظ میں نے، چونکہ میں نے کھولنے کا کام کیا ہے، تو یہ لفظ کیا ہوگا؟ یہ فاعل ہوگا۔ اسی طرح کچھ بھی آپ لے لیں، مثلا فلاں نے زید کی، عمر نے زید کی مدد کی، تو یہاں پر لفظ عمر جو ہے یہ اس ذات کو بتا رہا ہے کہ جس نے مدد کا کام کیا ہے۔ تو جو لفظ اس ذات کو بتائے کہ جس نے کام کیا ہو، اس ذات مطلب اس شخص کو بتائے، اس کا معنی اس شخص کو بتائے، ذات کا مطلب اس شخص کو بتائے، اس چیز کو بتائے کہ جس نے مدد کا کام کیا، کھانے کا، جس نے کام، یعنی جو وہ لفظ اس ذات کو بتائے، اس شخص کو بتائے جس نے کام کیا ہو، تو وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے، جیسا کہ میں ایگزامپل دے چکا ہوں۔ اب فعل کہتے ہیں وہ لفظ جو اپنا معنی بھی بتائے، ساتھ میں کوئی زمانہ بھی اس کے اندر پایا جائے، تو وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے۔ اسی طرح مفعول کہتے ہیں کہ جس پر فعل واقع ہو، مثلا زید نے عمر کو مارا، تو اس کی عربی سینٹنس اس کا کیا بنے گا؟ ضرب زید عمر۔ تو لفظ ضرب کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا۔ تو دیکھیں، مارنے کا معنی بھی اس کے اندر ہے، اور ساتھ میں یہ زمانہ بھی اس کے اندر ہے کہ جو مارا ہے یہ ابھی نہیں مارا ہے بلکہ پہلے کبھی مارا ہے۔ زید نے مارا، یہ ضرب۔ تو وہ لفظ جو معنی بھی بتائے، زمانہ بھی بتائے، وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات ضرب زید۔ اب فاعل کے بارے میں کیا بتایا میں نے؟ کہ جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے، یعنی جو لفظ اس ذات پر دلالت کرے، اس ذات کو بتائے جس نے کام کیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ تو زید نے ضرب جو لفظ ہے مارنے کا کام، زید نے مارنے کا کام کیا ہے، تو اب لفظ زید کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا۔ اور مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پر فعل واقع ہو، یعنی جس پر وہ کام کیا گیا ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ مفعول۔ تو زید نے عمر کو مارا، تو عمرن، دیکھیے عمرن، تو مارنے کا کام جس پر کیا گیا ہو،
یعنی وہ لفظ جو اس ذات کو بتائے جس پر کام کیا گیا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مفعول کہیں گے۔ تو جیسے ضرب زید عمرا، تو زید نے مار کا کام کس پر کیا ہے؟ تو امر پر کیا ہے، تو امر کیا ہوا؟ اسی کو کہتے ہیں مفعول بھی۔ جس پر فعل واقع ہو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مفعول بھی کہا جائے گا۔ امید ہے کہ فعل، فاعل اور مفعول بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب آپ اس کو سمجھیں کہ وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو، یعنی جس کا تعلق فاعل سے جوڑا گیا ہو جملے کے اندر، سینٹنس کے اندر، اس کو کہیں گے فعل معروف۔ جیسے نصر زید، زید نے مارا، تو یہاں پر نصرہ کا تعلق کس سے جوڑا گیا ہے؟ فاعل سے جوڑا گیا ہے ڈائریکٹ۔ تو جس جملے کے اندر فعل کا تعلق، فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو اس کو کیا کہیں گے؟ فعل معروف کہیں گے۔ اور جس سینٹنس کے اندر فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول بھی کی طرف کی گئی ہو تو اس کو کہیں گے فعل مجہول۔ جیسے نصر زید، تو زید کی مدد کی گئی، یہاں پر یہ نہیں کہیں گے زید نے مدد کی، کیونکہ زید نے مدد کی تو پھر زید چونکہ فاعل ہے، فعل کی نسبت اگر فاعل کی طرف کی گئی ہو تو فعل معروف ہو جاتا ہے، لیکن مفعول کی طرف کی گئی ہو تو فعل مجہول ہو جاتا ہے۔ تو زید نے مدد کی یہ لفظ نہیں آئے گا بلکہ زید کی مدد کی گئی۔ اب کرنے والا کون ہے یہ نہیں پتہ، تو جس جملے کے اندر کرنے والا کون ہے یہ معلوم نہ ہو اور جس کی مدد کی گئی ہو وہ لفظ مذکور ہو تو وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ فعل مجہول ہوتا ہے۔ جیسے نصر زید، زید کی مدد کی گئی۔ اب آگے بڑھیں۔ مفعول بھی کی ضرورت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ اب ایک سینٹنس ہوگا کہ جس میں مفعول بھی کی ضرورت ہوگی، اور ایک سینٹنس ہوگا کہ جس میں مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جس میں مفعول بھی کی ضرورت یعنی جس پر کام واقع ہوا اس کی ضرورت نہیں ہو جس سینٹنس میں، اس سینٹنس کو کہیں گے فعل لازم، اور جس میں ضرورت ہو اس کو متعدی کہیں گے، فعل متعدی۔ فعل لازم جیسے جاء زید، زید آیا، تو زید آیا بات پوری آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ تو یہاں پر چونکہ مفعول بھی کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جہاں پر صرف فعل فاعل سے بات پوری سمجھ میں آ جائے اور مفعول اس سینٹنس کو پورا سمجھنے کے لیے مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو اس کو فعل لازم کہیں گے، اور جہاں پر ضرورت ہو اس کو فعل متعدی کہیں گے۔ جیسے اگزامپل دیکھیں، نصر زید خالدا، زید نے خالد کی مدد کی۔ اب یہاں پر ہم فقط اتنا کہیں کہ زید نے مدد کی تو سوال ذہن میں پیدا ہوگا کہ بھئی زید نے مدد کی تو کس کی مدد کی؟ یعنی صرف ہم یہ کہیں کہ نصر زید، زید نے مدد کی تو بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جاء زید، زید آیا، بس بات پوری سمجھ میں آ گئی کہ زید آ گیا بس۔ اب یہاں پر مزید سمجھنے کے لیے کسی اور لفظ کی ضرورت نہیں، لیکن زید نے مدد کی تو یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زید نے مدد کی تو کسی کی تو کی ہوگی۔ فقط زید نے مدد کی یہ کہنے سے تو وہ بات پوری نہیں ہوئی۔ اب یہ ساتھ میں یہ بھی بتانا ہوگا کہ زید نے مدد کی تو کس کی تو جس سینٹنس کے اندر فعل اور فاعل سے بات پوری ہو جائے اس کو فعل لازم کہتے ہیں، اور جس سینٹنس کے اندر فاعل کے ساتھ ساتھ، فعل فاعل کے ساتھ ساتھ جس کو سمجھنے کے لیے مفعول بھی کی بھی ضرورت پڑے، مفعول کی بھی ضرورت پڑے، اس کو کیا کہیں گے؟ ہم فعل متعدی کہیں گے۔ جیسے نصر زید خالدا، زید نے خالد کی مدد کی۔ اب آگے بڑھیں تو فعل دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو پازیٹیو ہوگا یا نگیٹو ہوگا، یعنی اس کے اندر کسی چیز کا اس بات ہوگا، یعنی کسی کام کا کرنا یا ہونا بتایا جا رہا ہوگا، یا پھر نہ کرنا یا نہ ہونا بتایا جا رہا۔ تو جس سے فعل والے سینٹنس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتایا جائے اس کو کہتے ہیں فعل مثبت، جس کو پازیٹیو بھی کہا جاتا ہے انگلش کے اندر، فعل مثبت۔ اور جس کے اندر کسی کام کے نہ ہونے نہ کرنے کو بتایا جائے اس کو کہیں گے فعل منفی۔ جیسے نصر زید، زید نے مدد کی، تو یہاں پر مدد کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام جو ہے یعنی مدد کرنے کا جو کام ہے اس کو اس کی نفی نہیں کی جا رہی ہے، اس کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ مدد نہیں کی، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کام ہوا ہے۔ تو جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتایا جائے
اس کو کہیں گے فعل مثبت، اور جس میں کسی کام کے نہ ہونے یا نہ کرنے کو بتایا جائے اس کو کہیں گے فعل منفی۔ جیسے ما نصر زید، زید نے مدد نہیں کی، تو جہاں پر مدد کرنے یا ہونے کا بتایا گیا تو وہاں پر کیا ہے؟ فعل مثبت، اور جہاں پر مدد نہ کرنے نہ ہونے کا بتایا گیا وہ کیا ہے؟ فعل منفی ہے۔ جیسے زید نے مدد نہیں کی، تو مدد نہیں ہونے کا اس سینٹنس کے اندر بتایا جا رہا ہے، تو یہ سینٹنس کیا ہو جائے گا؟ فعل منفی ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ پورا میں نے سبق بتا دیا ہے جو کہ باقی تھا ہمارا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے اس کو آگے بڑھنے کے لیے سمجھنا، تو اس لیے خاص توجہ دیں اس پر، خاص توجہ کے ساتھ میں سمجھیں۔ سمجھ نہیں آئے تو آپ کے ماشاءاللہ ساتھی بھی ہیں جو کہ الحمدللہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو ان سے آپ پوچھیں، آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو آگے بڑھنے میں بہت مزہ آئے گا۔